أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم خود ہدایت پر اور راستے پر ہو اور کوئی دوسرا گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو، اگر تم خود ہدایت پر ہو اور کوئی دوسرا گمراہ ہو رہا ہو تو اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، لیکن اس سے بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کیا یہی معنی مفہوم مراد ہے کہ کوئی گمراہ ہو تو ہو، میں اگر ٹھیک ہوں تو کافی ہے، میرا بھائی گمراہ ہو تو کوئی بات نہیں، میں اگر ہدایت پر ہوں تو میرے لیے کافی ہے، مجھے اس کا گمراہ ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو اس آیت کا مفہوم کہ اگر تم خود ٹھیک ہو اور کوئی دوسرا گمراہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اپنی ساری کوشش کے باوجود اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا اور تم خود ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو تو پھر تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیے، اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا، رسول بنا کر، نبی بنا کر، دعوت کا کام دے کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی آواز لگائی کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اور سب سے پہلے قریش کے لوگوں کو بلایا۔ قریش کے لوگوں میں بھی خود آپ کے چچا ابو طالب کو بھی بلایا کہ چچا جان، ایک مرتبہ زبان سے کلمہ کہہ دیں، بس میں اللہ کے پاس اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کروں گا اور آپ کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ چچا کو بہت کہا کہ آپ ایمان لے آئے، لیکن آخری کلمہ جو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، کلمہ زبان سے نہیں نکالا، باوجود کہ ابو طالب کو یقین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر اور رسول، لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ ہدایت نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے کہ اس چچا کو، جس چچا نے بڑا احسان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا اور حفاظت کی، سب کچھ کیا، لیکن ہدایت پر نہیں لا سکے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت پر لے آئیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ دیتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہے۔ آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام ہدایت پر لے کر آنا نہیں ہے، آپ کا کام ہدایت پر لے کر آنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا مکلف کیا کہ آپ دعوت دیں، کوئی قبول کرتا ہے، نہیں کرتا، نہیں کرتا، مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ صرف آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ دعوت دیں۔ جس طرح آپ پر یہ حکم ہے، اسی طرح آپ کی امت کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس سے کہیں کہ بھائی نماز کے لیے آئے ہیں۔ آپ گانا نہیں گاتے، آپ گانا نہیں سنتے، آپ کا بھائی گانا سن رہا ہے، ناچ گانے میں شریک ہو رہا ہے، آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ کام گناہ کا ہے۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں مانتا
تو ایسی صورت میں آپ نجات پا جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا کہ مرے جو بھی کرے، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں دعوت کا کام نہیں کرتا، اگر اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کی کوشش کی تو آپ ہدایت پر نہیں۔ ہدایت پر ہونے کے لیے دوسروں کو ہدایت پر لانے کی کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کی کوشش کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میرے دوستو، صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں، صرف خود تلاوت قرآن کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنے لیے خیر چاہیں، دوسروں کے لیے بھی یہی سے خیر کو طلب کرے اور اس کی کوشش کرے۔ اس کوشش کے کرنے کے باوجود اگر ناکام رہتے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ اللہ نے کتنے سارے نبیوں کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کتنے سارے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 950 سال، 50 کم 1000 سال۔ کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ کہتے ہیں 40 افراد تھے یا 80 افراد تھے بس، اور سب کے سب کشتی میں سما گئے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام دعوت دے کر ناکام ہو گئے، معاذ اللہ، یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ نوح علیہ السلام کامیاب ہیں، اپنی کوشش انہوں نے صرف کر دی، یہی کامیابی ہے۔ کوشش کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، اگر کوشش بھی نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔